آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے علی زر، اور یہ زر نامہ کے نام سے ان کا چینل ہے، یا پھر ایک چینل ہے ان لافنگ کلرز کے نام سے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا نام تھا اسلام اینڈ ہوموسیکشولیٹی، اور اس میں انہوں نے ایک اپنی طرف سے اسلامی نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی ہوموسیکشولیٹی پہ، اور بیسیکلی اس کو آپ اسلامی نیریٹو بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے پرسنل اوپینینس ہوں گے، اور مگر انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ ہوموسیکشولیٹی کا پرابلم اس طرح ڈسکس کریں کہ اس میں نہ تو یہ LGBTQ والوں کو افینڈ کریں اور ساتھ اسے کسی طریقے سے اسلام کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کریں، جس کا مجھے دیکھنے میں یہی محسوس ہوا کہ ان سے یہ کام نہیں ہونے والا تھا۔ اور انہوں نے بہت سی فیلسیز بیچ میں کھیلی، بہت سی ایسی باتیں کی جو کہ illogical تھی، جو کہ فیکٹ کے خلاف تھی، اور اس طرح سے انہوں نے جو ویڈیو بنائی وہ ایک طرح سے کافی ابسرڈ سی مجھے لگی، اور اس میں کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو میں یہ کہہ سکوں وہ کسی طرح سے بھی لاجک اور ریالٹی یا سائنس کے مطابق پوری اترتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اسلام کا کانسیپٹ آف سن ہے، اس کے مطابق ہوموسیکشولیٹی ایک سن ہے یا ہوموسیکشولیٹی ایک گناہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ریلیجنز جو ہوتے ہیں وہ گناہ کا کانسیپٹ دیتے رہتے ہیں، اور ان کے جو گناہ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں ان میں پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی مذہب کا گناہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ جنہوں نے بھی وہ مذہب بنایا ہے ان کے مطابق گناہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ سارے مذہب ہی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی مذہب اب 21 سینچری میں تو بنا نہیں ہے، سارے مذہب بہت پرانے وقتوں میں بنے تھے، اور جن بھی لوگوں نے یہ بنائے تھے ان کا جو گناہ کا کانسیپٹ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہوموسیکشولیٹی ایک سن ہے تو پھر یہ لوگوں کی نیچر میں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو مردوں، اگر وہ مرد ہیں تو ان کو عورتوں کی طرف اٹریکشن ہی فیل نہیں ہوتی، عورت ہیں تو ان کو مردوں کی طرف اٹریکشن نہیں فیل ہوتی، الٹرنیٹیولی ان کو عورت ہوتے ہوئے عورت کی طرف یا مرد ہوتے ہوئے مرد کی طرف اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ تو اگر واقعی کسی خدا نے ان کو بنایا تو خدا نے ان کے اندر اس طرح کی نیچر کیوں ڈالی ہے؟ پھر دوسری طرف اللہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو پھر یہ دین فطرت جو ہے یہ اس انسان کی جو شخصی فطرت ہے اس کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ وہ اس کو کیوں اس بات کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جس کی طرف اس کو کوئی سیکشل اٹریکشن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو برا لگتا ہے؟ کیونکہ میں کہیں ہومو سیکشولز کو جانتا ہوں اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہیں تو ان کو کسی عورت کو دیکھنا برا لگتا ہے، ان کو بالکل، کہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ ان کو کسی عورت کو نیوڈ دیکھ کے یا برہنہ دیکھ کے ایک انتہائی ایک بہت ہی بری سی کیفیت ان کو فیل ہوتی ہے، اور مرد ان کو اچھے لگتے ہیں، یا عورتیں ہیں تو ان کو عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ کسی ایک ایسے شخص اس شخص کو کیوں اس طرح مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنی نیچر کے خلاف جائے؟ کیونکہ میرے خیال میں اگر ایک انسان کو اتنا برا فیل ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو اس طرح کی امپلس کے باوجود کسی کے ساتھ شادی کر لینا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس شخص کے ساتھ بھی جس کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے اور اپنے ساتھ بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس سے پیار تو کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ شادی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ اپنے پارٹنر کو پوری ڈیووشن دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو محبت نہیں دے رہے تو بیسیکلی آپ اس کا فرض نہیں نبھا رہے۔ تو ویسے تو اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام تو پولیگمی کی اجازت دیتا ہے، اسلام تو ایکسکلوسیوٹی کی بات نہیں کرتا۔ تو ایک مرد اگر 4 عورتوں کو اپنا دل دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام کو پیار محبت یا ایک انسان کا دوسری طرف جو اس کی محبت ہے اسلام اس میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ اور میجارٹی ریلیجنز جو پولیگمی میں بلیو کرتے ہیں وہ محبت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں یا اس میں یقین نہیں رکھتے۔ اب جیسے اگر حضرت محمد کی بات کی جائے تو کیا حضرت محمد اس طرح ہی اپنی کسی ایک بھی بیوی سے پیار کرتے تھے جس طرح ہیر رانجھے سے کرتی تھی یا رانجھا ہیر سے کرتا تھا؟ تو اگر واقعی حضرت محمد فرض کر لیں حضرت عائشہ سے اس طرح کی محبت رکھتے تھے تو ان کو کوئی دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے رانجھے نے تو ہیر کے علاوہ کوئی ہیر نمبر 2 یا ہیر نمبر 3 تو نہیں تھی مانگی۔ یا کوئی بھی ایسا شخص جو واقعی اپنے پارٹنر سے پیار کرتا ہے وہ کوئی دوسری تیسری چوتھی عورت نہیں مانگتا۔ ٹھیک ہے، ڈگریز ضرور ہوتی ہیں، مگر ایک آئیڈیل ریلیشن شپ یہی کہتی ہے کہ آپ ایکسکلوسیو ہوں۔ آپ جس سے اگر ایک کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس کا پیار کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پیار بانٹنے والا مسئلہ ہے اسلام کے اندر، یہ تو خود ہی ایک جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ جی چاہے آپ کریشنسٹ ہیں، چاہے آپ ایوولوشنسٹ ہیں، چاہے آپ سیمائی ایوولوشنسٹ ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہیومن ایوولوشن ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کریشنسٹ جو ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ ہیومن ایوولوشن ہوئی ہے، سیمی ایوولوشنسٹ بھی یہ نہیں مانتے کہ ہیومن ایوولوشن ہوئی ہے، صرف ایوولوشنسٹ یہ مانتے ہیں کہ ایوولوشن
انسان کی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ان کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بالکل ہاف نالج کیا بلکہ انکریکٹ بات کی ہے. پھر یہ کچھ تھیوریز کی بات کرتے ہیں کہ جو ہومو سیکشوالٹی جو ہے وہ برتھ کنٹرول میکینزم ہے. حالانکہ یہ بھی بات بالکل غلط ہے. ہومو سیکشوالٹی ایک بیہیویئر ضرور ہے مگر یہ کوئی برتھ کنٹرول میکینزم نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اب میں ذرا بات کرتا ہوں بائی سیکشوالٹی کی. یہ ادھر تھوڑی بہت یہ مکسنگ کر گئے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہومو سیکشوالٹی ایک برتھ کنٹرول میکینزم ہے, پھر ایک جب مرد شکار کرنے چلے جاتے تھے تو پیچھے عورتوں کے پاس ہومو سیکشول رہتا تھا. بھائی وہ ہومو سیکشول نہیں تھا, وہ شاید کون تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ شاید کوئی ہرموفروڈائٹ تھا جس کو آپ اردو یا اس کے اندر خسرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی شکار پہ جا سکتا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو ایون کہ آپ سیپینز پڑھ لیں یووال نوآ ہراری کی, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ صرف مرد شکار میں حصہ نہیں لیتے تھے, عورتیں بھی شکار میں حصہ لیتی تھی. تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ جی عورتیں پیچھے رہ جاتی تھی, کوئی ایک دو عورت پیچھے رہ جاتی تھی, سارے شکار پہ جاتے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ کو اپنی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف ہے بائی سیکشوالٹی کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, اگر کسی بھی جاندار کے اندر میل ٹو فیمیل سیکس ریشو یا فیمیل ٹو میل سیکس ریشو جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی تو کیا ہوگا, اس میں بائی سیکشولزم بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, پولیگمی اگر ہوگی تو اس میں بھی بائی سیکشولزم بہت زیادہ ہوگا. جیسے اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شیر ہوتا ہے ایک پرائڈ کے اندر اور 12-13 شیرنیاں ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیروں میں میل ٹو فیمیل ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے؟ اتنی ڈسٹرب نہیں ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میل لائنز جو ہیں وہ بیچارے اکیلے ہی پھرتے رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی فیمیل نہیں ہوتی. پھر وہ آتے ہیں اس 12 فیمیلز والے پرائڈ والے لائن سے لڑتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس کو مار دیتے ہیں, اس کو بھگا دیتے ہیں. تو پھر وہ ادھر اپنا سیکشول ریپروڈکشن شروع کرتے ہیں. تو یہ پولیگمی ہے. پولیگمی کا مطلب کیا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کی وجہ سے بہت سے میلز ایسے ہوتے ہیں جن کو فیملی بنانے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ نیچر کا رول ہے اس طرح کا, پولیگمی والا بھی. مگر انسانی سوسائٹی کے اندر پولیگمی جو ہے وہ رول آف دا تھم نہیں ہے. دنیا میں میجارٹی جو ملک ہیں یا میجارٹی جو لوگ ہیں وہ پولیگمی میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اور صرف مسلمان آج دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا ریلیجن ایسا ہے جو کہ پولیگمی کو انڈورس کرتا ہے. باقی سارے ریلیجنز بھی ایون کے اور لاز بھی اس کو ختم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو فیملی سے ریلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اب سوانز کی اگر ہم اگزامپل لیں, سوانز کیا کرتے ہیں, سوانز میں یہ میل ٹو فیمیل ریشو جو ہے یہ ڈسٹرب ہے. فیمیلز کم ہوتی ہیں, میل زیادہ ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, میل اور میل جو ہیں وہ پیر بنا لیتے ہیں. اور ایون کہ وہ دوسرے سوانز کے جو میل اور فیمیل کپل ہوتے ہیں ان کے انڈے چوری کر کے اور ان کو خود انکیوبیٹ کر کے اور کیا کرتے ہیں, ان سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہومو سیکشول جو بیہیویئر ہے یہ سوانز کے اندر پایا جاتا ہے, بنوبوز کے اندر پایا جاتا ہے, چمپینزیز کے اندر پایا جاتا ہے, گوریلاز کے اندر پایا جاتا ہے, سارے پرائمیٹس کے اندر, اورانگاٹانز کے اندر, سب کے اندر یہ ہومو سیکشول پایا جاتا ہے. بنوبوز تو جو ہیں وہ بہت زیادہ ہومو سیکشول ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان کے اندر بھی ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, بائی سیکشولزم بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیچر ہے, اور جو یہ نیچر ہے وہ آپ کے اللہ یا خدا نے نہیں بنائی. یہ اس بات کا نشان یہ ہے, یا اس بات کی نشانی یہ ہے, یا یہ بات کیسے آشکار ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کا خدا ہومو سیکشولز کو ان کی بیسک ہیومن نیچر کے خلاف جانے کا کہہ رہا ہے. تو فرض کریں کہ آپ اور میں تو ہومو سیکشول نہیں ہیں, مگر جو ہومو سیکشول ہے, میں ان ہومو سیکشولز کی بات کر رہا ہوں جن کو واقعی صرف اور صرف مردوں میں کشش محسوس ہوتی ہے, اور وہ کسی مرد کا پیار ہی چاہتے ہیں, وہ کسی عورت کا نہیں چاہتے, یا عورتیں جو کہ صرف عورت کا ہی چاہتی ہیں وہ مرد کا پیار نہیں چاہتی. اگر ان کو آپ اس طرح کی کسی فورسفل ریلیشن میں ڈالیں گے تو بیسیکلی ان کا اپنی نیچر کے خلاف جانا جو ہے سن ہے. ان کو گلٹ فیل ہوگی, ان کو ایجیٹیشن فیل ہوگی, ان کو ہر وقت جو ہے برا لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی سچویشن میں کسی انسان کو ڈالنا جو ہے بیسیکلی ان اٹ سیلف ایک گناہ ہے, اور ایک ڈسکریمنیشن بھی ہے, اور ایک بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک حضرت نے جو اگزامپل دی وہ ہے کہ HIV جو ہے وہ اسپریڈ ہوتی ہے ہومو سیکشوالٹی سے. یار دیکھیں, ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی اسپریڈ کا میکینزم ہوتا ہے. جیسے اب کرونا وائرس جو ہے وہ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے, تو کیا ہم سانس لینا بند کر دیں؟ ٹھیک ہے, اور ایسے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جیسے ہومو سیکشول جو HIV ہے اس کو پھیلانے کا سول کاز جو ہے ہومو سیکشوالٹی نہیں ہے. ہاں, ہومو سیکشولز کی پاپولیشن میں وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جب HIV آئی یا پھر سارا کچھ شروع ہوا تو اس میں کیا ہوتا تھا
اس میں ایک بہت بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو پریونشن کا میتھڈ ہے وہ شروع میں پتہ نہیں تھا، جب ڈیزیز کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے ہوموسیکشولز میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل گئی، کیونکہ جو ہوموسیکشول سیکس ہے اس میں کچھ اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. مگر ان سے بھی بڑا پرابلم ان کا ہے، جیسے حضرت نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے جو کہ 14 سال سے کم بچوں کی ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان 14 سال سے جو کم بچوں کو جو HIV لگا ہوا ہے وہ ہوموسیکشول سیکس کی وجہ سے نہیں لگا ہوا، وہ اس وجہ سے لگا ہوا ہے کیونکہ وہ ایسی ماؤں کے پاس پیدا ہوئے جن کو HIV تھا. اب آپ خود بتائیے کہ چلیں اگر ہوموسیکشوالٹی کی سزا HIV ہے تو پھر ان بچوں کو کیوں یہ سزا ملی، اور ان کی ماؤں نے کوئی ہوموسیکشول سیکس تو نہیں کیا. جو کہ میل ٹو میل ہیٹروسیکشول سیکس ہے اس کے اندر رسک ہے HIV کا، فیمیل ٹو فیمیل میں تو اتنا کوئی خاص نہیں ہے، مطلب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح میل ٹو میل میں ہے. مطلب ہیٹروسیکشول سیکس میں بھی HIV کا پرابلم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، افریقہ میں تو ایک پوری ریزن ہے جو کہ ڈرائی سیکس جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر خواتین یہ جتن کرتی ہیں 100 قسم کے کہ ان کی جو ویجائنل فلوئڈز ہیں وہ ڈرائی سے ڈرائی ہوں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پھیلتی ہے HIV. تو 100 ریزنز ہیں. اور پھر جن ماؤں سے بچوں کو لگا ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ چلیں کوئی ماں کو پراسٹیٹیوٹ تھی تو اس کے بچے کو کیوں یہ HIV ہو گیا، تو وہ اس کو سزا ملنی چاہیے تھی اس کی ماں کے سیکس کی. پھر ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ ماڈرن میڈیسن یا ماڈرن جو سائنٹیفک اپروچ ہے بیماریوں کو ڈیل کرنے کی، یا پھر جو میڈیسن آ گئی ہے آج علاج ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی بیماری سے انفیکٹ بھی ہو جاتا ہے، اس انفیکشن کے ساتھ ہی وہ زندہ رہتا ہے. آج سے 100 200 300 سال پہلے اگر کسی کو کوئی ڈائبیٹک بھی ہوتا تھا تو اس کے پاس جینے کے لیے زیادہ سال نہیں ہوتے تھے. آج ڈائبٹیز کے ساتھ لوگ 40 سال زندہ، 50 سال زندہ رہ لیتے ہیں. کیسے؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ کی جو ماڈرن میڈیسن ہے، جو آپ کا نالج ہے، وہ اس کے ساتھ بھی آپ کو زندہ رہنے کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں. مگر پرانے زمانے میں آپ نہیں رہ سکتے تھے. اگر پرانے زمانے میں کسی وقت بھی HIV موجود ہوتی تو وہ ایک خاص حد سے زیادہ کبھی پھیل بھی نہیں سکتی تھی اور اس نے ختم بھی ہو جانا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ HIV شروع ہوئی، 4 5 7 لوگوں کو لگی، اور وہ سارے 4 5 7 لوگ اگلے 2 2 3 3 سال میں جیسے ہی ایڈز میں کنورٹ ہوئی سب کے سب مر گئے اور وہ مزید پھیلا ہی نہیں سکتے. اب جیسے دیکھیں کرونا وائرس کہاں پیدا ہوا؟ کرونا وائرس پیدا ہوا چائنا میں، اور آج لوگ امریکہ میں سب سے زیادہ مر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ گلوبلائزیشن، ایئر ٹریول کے ذریعے آپ یہاں سے وہاں پہنچ گئے. تو اب ایئر ٹریول بھی تو پھیلا رہا ہے نا. کس چیز کو پھیلا رہا ہے ایئر ٹریول؟ کرونا وائرس کو. تو کیا اس کا مطلب ہے آپ اس کو بند کر دیں، یا آپ سانس لینا بند کر دیں کرونا وائرس کی وجہ سے، یا آپ دنیا میں گلوبلائزیشن کو ختم کر دیں، ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں لاک ہو کے بیٹھ جائے صرف اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، یا پھر کوئی ایک بیماری ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتی ہے. تو اس لیے آپ چیزوں کو ٹوٹلی بند نہیں کر دیتے، آپ پریونٹیو میجرز کو دیکھتے ہیں. آپ کرونا وائرس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے آج آپ ماسک یوز کر رہے ہیں اور چیزیں یوز کر رہے ہیں. تو HIV سے بچنے کے لیے ایک سمپل سی بات ہے کہ کانڈم یوز کریں، بات ہوگی ختم، نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہوموسیکشولز بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آج ہیٹروسیکشولز بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کسی شخص کے ساتھ سیکس کرنا ہے تو یو شوڈ یوز پراپر پروٹیکشن. وہ پراپر پروٹیکشن کیا کرے گی؟ آپ کو سیکشول ڈیزیز سے بھی بچائے گی، آپ کو انوانٹڈ پریگننسی سے بھی بچائے گی، اور آپ کو بہت سا سوات آف پرابلم سے اور سے بچائے گی. تو جب ہم کانڈم کی بات کرتے ہیں انوانٹڈ برتھ کو روکنے کے لیے، تو اس کے اوپر اسلام جو ہے وہ کہتا ہے نہیں جی پروٹیکشن آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو انوانٹڈ برتھ سے بھی تو بہت سے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. ایک آدمی کے 12 بچے ہیں اور اس کی تنخواہ 2 بچے پالنے کے قابل نہیں ہے، تو تب اگر ہوموسیکشوالٹی گناہ ہے تو پھر یہ اس سے بڑا گناہ ہے، جس میں آپ بہت سے ایسے بچوں کو دنیا میں لے کے آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ان کو پالنے کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر آپ ان کو مدرسوں میں جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر وہیں پہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ ان کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں. مولوی جو ان کو سیکشولی ابیوز جو کرتے ہیں وہ کوئی ہیٹروسیکشوالٹی کے زمرے میں نہیں آتا، وہ بھی ہوموسیکشوالٹی کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں اسلام کے ذریعے، وہی چیز جو ہے ایک لحاظ سے بائی سیکشولیزم کا بھی باعث بن رہی ہے. پھر اسلام میں پولیگمی کی اجازت ہے تو یہ تو ان اٹ سیلف جو ہے بائی سیکشولیزم کو پروموٹ کر رہا ہے ایک لحاظ سے. اب آپ کو پتہ ہوگا یہ بات، اگر آپ تھوڑی بہت حدیثیں دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی. ابو ہریرہ اور دوسرے تیسرے جو غریب صحابی تھے جن میں بلال بھی شامل تھا، ان کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا تھا. رسول اللہ نے جب ام ہانی کا رشتہ مانگا تو رسول اللہ کو اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ رسول اللہ بہت غریب تھے. تو اب آپ یہ بات بتائیں کہ ایک آدمی جو 25 سال تک غیر شادی شدہ رہا، یا کوئی آدمی جو 30 سال تک یا 35 سال تک غیر شادی شدہ رہتا ہے، یا بہت سے معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ عورت خرید کے شادی کی جاتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ لوگ بائی سیکشولیزم نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے اور کرتے ہیں. ایون کہ آپ کی جو پاکستان میں جو پاپولیشن ہے، جتنی آپ میل ٹو فیمیل سیگریگیشن رکھیں گے، مرد ایک طرف عورتیں دوسری طرف، تو پھر کیا ہوگا؟
مرد پھر مرد سے ہی گزارا کرے گا نا. یہ بچہ بازی کہاں سے آئی؟ کیوں لوگ مردوں پہ عاشق ہیں آپ کے پی کے میں اور افغانستان میں؟ ایک پوری بچہ بازی کی ایک بہت پرانی روایت ہے. وہ صرف بچہ بازی میں صرف وہ لڑکوں کے ساتھ سیکس کرنا پسند نہیں کرتے, ان کو ناچ گانا بھی ان کا دیکھنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان لڑکوں میں ہی کس چیز کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں؟ عورت کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. تو سیکشول سٹارویشن جو کہ اسلامک سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, جس کو بہت سے لوگ جس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ پولیگمی کی اجازت دے دی جائے, اور پولیگمی جو ہے وہ اپنی قسم کے اور پرابلمز بناتی ہے. دنیا میں اس وقت مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ہر 101 مرد کے لیے 100 عورتیں دنیا میں ہیں, اور کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ جینڈر امبیلنس بہت بڑا ہے. تو آج اگر ساری دنیا میں ہر مرد 4 شادیاں کر لے تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے, پھر باقی کے تو سارے آپس میں گزارا کریں گے نا. تو وہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ میل ٹو فیمیل سیکس ریشو میں اگر ڈفرینس ہے کہ میل زیادہ ہیں اور فیمیلز کم ہیں, تو مرد سے کام چلائے گا. اگر میلز کم ہیں اور فیمیل زیادہ ہیں تو پھر پولیگمی بڑھے گی. مگر اگر میل ٹو میل سیکس ریشو برابر ہے پھر بھی آپ پولیگمی پریکٹس کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوبارہ ہومو سیکشولیٹی بڑھے گی. تو یہ ایک نیچر کا بیلنس ہے جو سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہے. میں جس ہومو سیکشولیٹی کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں وہ بائی سیکشولزم ہے. اگر انہی مردوں کو جو ہے وہ اویلیبل ہوں عورتیں, تو وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف نہیں جائیں گے, وہ بائی سیکشول, وہ ہیٹرو سیکشول ہو جائیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے, مگر دوسری طرف جو ٹرو ہومو سیکشولز ہیں وہ کون ہیں؟ یہ بھی نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, جن کو واقعی مرد کو مرد پسند ہے, ان کو عورت نہیں پسند. عورت کو عورت پسند ہے, اس کو مرد نہیں پسند. اور ایسے لوگوں کو ان کی نیچر کے خلاف جانے کے لیے فورس کرنا ایک گناہ ہے. چاہے وہ اسلام کہے کہ یہ چیز غلط ہے, تو اسلام ان کو گناہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کریں. ایسے مرد جو کہ عورت کو پسند نہیں کرتے, اسلام جب انہیں کہتا ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کریں, ان کا جنازہ جائز نہیں ہوگا اگر وہ شادی نہیں کریں گے, تو اسلام ان سے گناہ کرا رہا ہے. اسی لیے اسلام جو ہے کہتے ہیں دین فطرت ہے, مگر اسلام دین فطرت نہیں ہے. اسلام فطرت کے بہت خلاف ہے, کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنے ٹرائبل عربک بدون جو کسٹمز ہیں ان کو آج 21ویں صدی کے اوپر انفورس کرنا ہے. اور اسلام جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی, اسلام یا کوئی بھی اور یہ آرکائک باربیرک ریلیجنز جتنے بھی ہیں, یہ جینوئن انڈرسٹینڈنگ ہیومن نیچر کی لیک کرتے ہیں. ان کے پاس نہیں ہے. اگر ان کے پاس ہوتی تو یہ دنیا کچھ بہتر بناتے. آج ہم ان کے پیچھے کٹ مارنا رہے ہوتے, آج ہم پھٹنا رہے ہوتے ان کے پیچھے. تو یہ مذہب جتنے بھی ہیں یہ سب جاہل لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, یہ کسی خدا کے بنائے ہوئے مذہب نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا نے ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے مختلف نیچر دی ہے, تو خدا نے انسان کے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ اس دوسرے کی مختلف نیچر کو اکنالج کرے. اور آج ہم تھوڑی سی ریشنل تھنکنگ سے اس بات کو اکنالج کر سکتے ہیں کہ ہومو سیکشول کو بھی پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح چاہتا ہے, جس نظریے کے مطابق چاہتا ہے, جس شخص سے وہ پیار کرتا ہے, جو اسے اچھا لگتا ہے, اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور اس محبت میں انوالو ہو سکے. اگر میں ایک مرد ہوں اور مجھے ایک عورت ملتی ہے, میں اس کو پسند کرتا ہوں, وہ مجھے پسند کرتی ہے, تو کسی تیسرے شخص کو اس میں ٹانگ اڑانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ہومو سیکشول مرد کسی دوسرے ہومو سیکشول مرد کو پسند کرتا ہے اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں, زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کا میٹر ہے. کوئی عورتیں اگر اس طرح ہیں تو وہ ان کا میٹر ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی بات آتی ہے ہاں جی ہومو سیکشول کپلز کو بچے اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب میں اس ٹاپک کی ڈیپتھ میں تو نہیں جاؤں گا, مگر ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ماں مر جاتی ہے اور باپ پوری زندگی بچے پالتا ہے. باپ مر جاتا ہے, ماں پوری زندگی بچے پالتی ہے. تو ادھر یہ کوشچن کبھی نہیں آتا کہ ایک بچے کو دونوں ماں اور باپ کا پیار چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ کوشچن نہیں آتا. مگر جب ہومو سیکشولز یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی تعصب کی اینک لگا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ ڈکٹیٹ کرنا ہے کہ نہیں بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار چاہیے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ضرور چاہیے, میں اس بات کا کبھی انکار نہیں کروں گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے بچوں کو ایسا پیار نہیں ملتا, مگر دے آلسو ٹرن آؤٹ ٹو بی فائن ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, سنگل پیرنٹس بھی بچے بڑے اچھے طریقے سے پال لیتے ہیں. تو اگر 2 باپ ہوں گے یا 2 مائیں ہوں گی تو وہ کیا کریں, وہ بھی پال سکتے ہیں یار, ہو سکتا ہے. ایکسیپشنز تو ہمیشہ ہوتی ہیں. ہم ان بچوں کی تربیت کی بات کیوں نہیں کرتے جو کہ ہیٹروسیکشل پیرنٹ میل اور باپ اور ماں کے ہوتے ہوئے بھی جرائم کرتے ہیں, جو اسامہ بن لادن بنتے ہیں, یا کوئی XYZ اور جاہل آدمی بنتے ہیں, یا کوئی بھی اور XYZ ڈکٹیٹر یا وحشی قسم کا آدمی یا سیریل کلر بنتے ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی. ممتاز قادری کے بھی ماں باپ تھے, اور جو آپ کا یہ زینب کا قاتل عمران تھا اس کے بھی ماں باپ دونوں تھے. اس کے ماں باپ دونوں ہونے کے باوجود بھی اگر ایسا نکل آیا تو ہومو سیکشولز کے بچے بھی
ٹھیک نکلتے ہیں اور نکل سکتے ہیں. لوگ اپنے بچے پال رہے ہیں اور ہر ایک کو ایک ہی اینک سے نہیں دیکھا جا سکتا. باقی HIV کے پھیلنے کی، بیماریوں کے پھیلنے کی، نیچر کے خلاف جانے کی، میرے خیال میں ساری باتیں اچھے طریقے سے اس ویڈیو کے اندر کور کر رہے ہوں. تو چیزوں کو اپنے تعصب کی یا اپنی بائسنس کی اینک اتار کے دیکھیں، ریشنلی سوچیں. مذہب جو ہیں، مذہب آج سے 1400 2000 2500 سال پہلے آئے تھے، اور یاد رکھیں اس ٹائم کے لوگوں کو بائسنس اور ان بائسنس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. اور میجورٹی اس وقت کے لوگ مذہبوں کو بنانے والے، چاہے وہ محمد ہو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ بدھا ہو، چاہے وہ رام ہو، چاہے وہ کوئی XYZ ہو، ان کی کوئی نہ کوئی باعث تھی، اور ان کی باعث آپ کو ان کے مذہبوں میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آج ہم جب انسان ہیں تو ہمیں انسانوں کی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کہ آپ فریڈم میں بلیو کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی دوسرا آپ کو کسی بات پہ مجبور نہیں کر سکتا، تو یہ رائٹ کسی ہومو سیکشول کا بھی ہے کہ آپ اس کو اس کی نیچر کے خلاف جانے کے لیے مجبور نہ کریں. آپ اس کو محبت کا مطلب جو وہ سمجھتا ہے اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ محبت کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ بھی سمجھتا ہے. اگر آپ محبت کو پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ لو کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھی سمجھتا ہے، اور اسے بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اسے پریکٹس کرے. اور اس کی ڈیفینیشن آف لو کہ اگر وہ خلاف جاتا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کے وہ خلاف جاتا ہے، تو پھر وہ گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی محبت کی ڈیفینیشن کے خلاف جاتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں. اگر میں ہیٹرو سیکشل ہوں، مجھے جو ہے وہ بالکل بھی کسی مرد کی طرف دیکھنا پسند نہیں ہے، تو اسی طرح کسی ہومو سیکشل کو کسی عورت کی طرف دیکھنا پسند نہیں ہے. وہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور دنیا میں ہر انسان کو محبت کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو چلیں، مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں. آداب. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.